کا دن ہمیں خوش نصیبی سے بہت اچھا دن ملا ہے کہ آج ہی کے دن علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی تھی، جو اسلامی پیغام کے لیے، قرآنی پیغام کے لیے، ایمانی حرارت کے لیے، دینی غیرت کے لیے انہوں نے اردو زبان کا اور فارسی زبان کا استعمال کیا۔ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے شاعری نہیں کی، پیغمبری کی ہے۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے۔ آج ان کے دن کو یاد کرتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ آج ان کے پیغام کی ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی۔ جب لوگوں میں پسماندگی، گمراہٹ، افسردگی، مایوسی چھا گئی ہے تو علامہ اقبال کہتے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویرا سے ذرا لمحوں کے مٹی بڑی زرخیز ساخی۔ بس ذرا سی نبی کی ضرورت ہے، وہ نبی جو آنکھوں کی تراوٹ کے ذریعے نبی آئے، اس نبی کی ضرورت ہے۔ دل سے پھر بڑی لہراتے ہوئے پودے انشاءاللہ تیار ہوں گے۔ علامہ اقبال کبھی نہ مایوس ہوئے ہیں نہ مرغوب ہوئے، مغرب کی وادیوں میں جا کر ان کے درمیان جا کر کے بھی وہ مرغوب نہیں ہو سکے۔ یہ اصل اور بڑا کمال ہے کہ ان کے درمیان میں رہ کر کے ہمیں حکم اذان لا الہ الا اللہ، جہاں بھی رہیں گے ہم اس بات کا اقرار اور اعتراف کریں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور انہوں نے جو کہا تیرے زمین پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف، یہ علامہ اقبال کے دل سے نکلے ہوئے اشعار ہیں۔ شیخ خالد مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں تھے اور کافی دنوں کے بعد جب واپس آئے تو سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ میں نے 2 چیزیں سیکھی جیل کی زندگی سے، وہ 2 چیزیں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک چیز یہ ہے کہ قرآن سے ہمیں گہری وابستگی رکھنی ہوگی۔ نمبر 2، اپنے اندر اتحاد، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے، زمانے میں مسلمان ہوگا اور تو خواب ہوئے تاریخ قرآن ہوگا۔ علامہ اقبال نے اتحاد کو کہا ہے، تیرا قرآن بھی، نبی بھی، سب ایک، کیا بڑی بات تھی کہ وہ تھے جو مسلمان ہوئے۔ یہ علامہ اقبال کا جو درد تھا اس نے قرآن مجید سے تشریح کیا ہوا تھا، قرآن مجید سے لیا ہوا تھا۔ تو یہ ضروری ہے اور لازم ہے کہ ہم قرآن مجید کے پیغام کو اپنے سینے سے لگائیں۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری وہ شاعری ہے جو شعراء کے اشعار مشاعرے کے پنڈالوں میں پڑھے جاتے ہیں، تو علامہ اقبال کے اشعار مسجد کے ممبر پر پڑھے جاتے ہیں۔ یہ علامہ اقبال نے آج ان کی مناسبت سے ہمارے درمیان جو مہمانان گرامی موجود ہیں، یہاں پر انٹرنیشنل انڈین اسکول چٹا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بھائی جناب محمد غلمان رضا صاحب موجود ہیں۔ ان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے، اپنے ادارے میں پا کر ان کو خوشی ہو رہی ہے۔ آپ بتا دیں کہ آپ کے ادارے کا جو خاکہ بنا ہے، ہماری بچیاں کس طرز پر، کس منہج پر چلے گی، ان میں جو چند افراد ہیں ان میں سے غلمان رضا صاحب کا بھی نام ہے۔ ہم لوگ اپنی اہم باتیں ادارے کو کیسے چلانا ہے، کیسے اس کے نظم و ضبط کو ٹھیک رہنا ہے، تعلیم کے معیار کو کیسے بلند کرنا ہے، ان تمام امور پر تبادلہ خیال ہوتا تھا۔ اور آج غلمان رضا صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں، میں تشکر پیش کروں، ان کا استقبال اور خیر مقدم کروں اور رسمی طور پر میں چاہتا ہوں کہ کچھ یادگار کے طور پر موقع پیش کر دیا جائے۔ تو غلمان رضا صاحب کا موقع پیش کیا جائے۔ غزل رحمت کے صدر عالی مقام جناب ڈاکٹر منور علی صاحب ہیں اور یہ اپنے گھر میں آئے ہوئے ہیں، لیکن آج پہلی مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی خدمت میں ایک موقع پیش کر دیا جائے تاکہ وہ یاد جو دل میں ہے وہ کبھی کبھی نگاہوں میں بھی رہا
تو جناب ڈاکٹر منور رئیس صاحب کو پیش ہے.